علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شان حبیب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسو دجاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گارم مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون سوے من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دعا لمم فقیر روز محشر عذر ہائے مم پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو محرم الحرام کا مقدس اور بابرکت مہینہ جس کے ایک مبارک دن جمعۃ المبارک کو ہم مسجد میں حاضر ہیں آج اس جمعۃ المبارک پر ایک خاص جو 10 محرم کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا اس کے جو شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور دوسرا ان نفوس قدسیہ کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کے فضائل و کمالات آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے عزیز سامعین محترم ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول یعنی خاتم النبیین ماننا کتابوں پر ایمان لانا اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی متعلقین ہیں چاہے وہ صحابہ کرام ہیں تابعین ہیں جتنے بھی نیک لوگ ہیں یا وہ جگہ ہیں ان تمام کا درجہ بدرجہ ادب اور تعظیم کرنا یہ ایمانیات میں شامل ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ آپ کی لخت جگر حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے آگے چلا اور اسی خاندان کے لا تعداد ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا سادات کی شکل میں پھول ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان کی دست بوسی کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ والہانہ محبت کرتے ہیں اور ہمارا مقصد ان سے محبت کر کے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا اور جب اللہ کا محبوب راضی ہو جائے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے میں آپ کے سامنے صرف وہ والی روایات عرض کروں گا جس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل اولاد سے محبت اور پیار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرما رکھے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہستیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر اپنی ذات سے اور پھر اپنی آل اولاد جتنی بھی ہے سادات کرام ان سے محبت کرنے کا حکم دیا الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس کے ساتھ وجہ بھی بیان کی
ریزن بیان کی کہ اللہ سے محبت کیوں کرنی ہے، مجھ سے محبت کیوں کرنی ہے، اور میرے بچوں سے آل اللہ سے محبت کیوں کرنی ہے۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ پورے وجود کے ساتھ ہمارا دنیا کے اندر رہنا، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ ساری جتنی بھی یہ ہوائیں فضائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، اس نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے بھی محبت کرو لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، چونکہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، اس لیے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی وجہ سے مجھ سے بھی محبت کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں۔ نمبر 3 فرمایا کہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری آل سے، میری اولاد سے، میرے بچوں سے، سیدہ کائنات کے بچوں سے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آگے جتنی بھی اولاد ہے، سادات کرام ہیں، قیامت تک فرمائے ان سے بھی محبت کرو لِحُبِّي، کیونکہ یہ سارے میرے محبوب ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم ان سے بھی محبت کرو۔ عزیز سامعین محترم، صحابہ کرام نے اس محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور ہم تک پہنچایا، اور پھر بڑے باوثوق طریقے کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگوں کے سامنے محبت آل رسول کو اجاگر کیا۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کسی سید زادے کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی پیاری ہستیاں ہیں۔ آپ ان کے جسموں کو نہ دیکھیں، ان کے اعمال کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کی نسبت کو دیکھیں کہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے، ان کا تعلق ان کے آباء و اجداد کا، یہ چلتا چلتا سلسلہ حسنین کریمین تک، ان سے سیدہ کائنات تک، اور سیدہ کائنات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باوقار صحابی گزرے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور انتہائی نیک اور عبادت گزار تھے، تقوی کے بھی یہ امام تھے اور بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ اس قدر یہ اخلاقیات کی یہ پیکر تھے حضرت ابو ذر غفاری۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کا غلام تھا، آپ کے سامنے انہی کی بکری کی ٹانگیں توڑ رہا ہے، مار رہا ہے اس کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے یار کیوں مار رکھے اس کو؟ اس نے کہا میں آپ کی بکری، غلام تھا آپ کا، پیسوں سے خریدا ہوا تھا آپ نے، کہنے لگا کہ میں آپ کی بکری کو آپ کے سامنے اس لیے ماروں تاکہ آپ کو غصہ آئے، اور جو غصہ ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، میں آپ کے اندر غصہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے کہ کبھی بھی جو میرا دشمن شیطان ہے وہ خوش نہیں ہو سکتا، میں اس کو خوش نہیں ہونے دوں گا۔ فرمایا تو شیطان کو خوش کر رہا ہے، میں غصہ کروں گا شیطان خوش ہوگا۔ فرمایا کہ آؤ اب میں شیطان کو بتاتا ہوں کہ اس کو کیسے خوش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو میرا غلام تھا، جاؤ سب کے سامنے میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو مجھے غصہ یہ جو غصہ ہے سمجھ لے کہ یہ عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان کی پیٹھ لگا دے، اس کی کنڈ لگا دے، چت لٹا دے اس کو، فرمایا طاقتور وہ ہوتا ہے جس کو غصہ آئے اور اپنے غصے کو پی جائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی فرماتے، آپ کی آل سے محبت کرتے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کے آپ ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے، پہلے اپنا تعارف پیش کیا، ظاہر کچھ آپ کو جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، کہنے لگے من عرفنی فانا من عرفنی، جو مجھے جانتا ہے میں وہی ہوں جو مجھے جانتا ہے، یعنی جو میری پہچان رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کون ہوں۔ فرمایا وہ من انکرنی فانا ابو ذر، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ سن لے کہ میں غلام مصطفیٰ صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں۔ ظاہر خانہ کعبے کے اندر کافی لوگ گرد و نواح سے، دور دراز علاقوں سے، ملکوں سے وہاں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو تعارف پیش کیا کہ میں ابو ذر غفاری سرکار کا غلام ہوں۔ پھر فرمایا کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار کو کچھ فرماتے ہوئے سنا کہ الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح من قومہ، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار سن لو،
تمہارے اندر میری اہل بیت کی مثال، میرے گھر والوں کی مثال، حسنین کریمین ان کے بچوں کی مثال، آل رسول سادات کرام کی مثال قیامت تک وہ اس طرح ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان کی قوم کے اندر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 1600 سال عمر پائی آپ نے، اور اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ جب قوم آپ کے کہنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان نہ لے کے آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اتمام حجت ہو جائے تو پھر عذاب آتا ہے۔ عذاب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کشتی بنا لو، ساری دنیا کا جانداروں کا ایک ایک جوڑا آپ نے اس کے اندر بٹھا لیا، جتنے بھی انسان جتنے بھی جاندار تھے ان کا ایک ایک جوڑا آپ نے کشتی میں بٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، زمین نے اپنا پانی باہر نکالا، آسمانوں نے پانی اڈھیل دیا، پہاڑوں سے چشمے سارے پھوٹ پڑے، اتنا پانی یہاں پہ دنیا میں جمع ہوا کہ جودی پہاڑ جو آسمان سے باتیں کرتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا وہاں پہ چڑھ گیا، کہنے لگا مجھے پانی یہاں آ کے نہیں پکڑ سکتا، لیکن پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا، آپ کی کشتی پانی پہ تیر رہی ہے، باقی ساری دنیا کے اوپر اتنا سیلاب آیا کہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ بچا، ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میری اہل بیت رسول جو ہے اس کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان کی قوم کے اندر تھی۔ فرمایا من راکبہ نجا، جو اس کشتی میں سوار ہوا نجات پا گیا، بچ گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا کشتی میں سوار نہ ہوا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی کشتی آل رسول آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے، آج بھی آل رسول موجود ہے۔ لوگ لاکھ اپنی نمازیں پڑھے، روزے حج زکوٰۃ قائم کریں، لیکن اگر آل رسول کا بغض دل میں موجود ہے، اگر ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر سید زادے سے محبت نہیں ہے، حضور کے بچوں سے، حضور کی آل سے محبت نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ جو کشتی آل رسول ہے اس میں سوار نہ ہونے کی وجہ سے سارے نمازیں روزے حج زکوٰۃ منہ پہ دے مارے جائیں گی، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس سے اگلی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی عبد المطلب میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتا ہوں۔ نمبر 1 ان یثبت قائمکم، تمہارے اندر جو حق کی راہ پہ چلے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے، وان یہدی ضالکم، تم میں سے جو بھٹک جائے دائیں بائیں ہو جائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت عطا کرے۔ یہ اپنی آل اولاد کے لیے سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رکھے ہیں۔ اور نمبر 3 فرمایا وان یعلم جاہلکم، اگر تم میں سے کوئی نہ جاننے والا ہے، جاہل ہے، اگنورینٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کرے۔ پھر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخی بنا دے، تمہیں بہادر اور رحم دل بنا دے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فلو ان رجل صفن بین رکن والمقام، فرمایا اگر کوئی شخص رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان نفل پڑھ رہا ہو، یہ خانہ کعبے کے 4 کونے ہیں، چاروں کے مختلف نام ہیں، ایک طرف حجر اسود ہے، رکن یمانی ہے، اور دوسرے 2 کونے ہیں وہاں بھی ان کے نام ہیں۔ فرمایا کہ ان 4 کونوں میں سے وہ کونا جو کہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم وہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے قدم مبارک کئی 100 سال لگے رہے۔ قدیم عرب نے یہ والے پاؤں دیکھے اس پتھر کے اوپر چھپے ہوئے، آپ نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے خانہ کعبے کی دیواروں کو اونچا کیا، اور یہاں پہ ہی جو امام کعبہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے آج بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ بڑی مقبول جگہ ہے۔ اسی رکن یمانی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملکانی یؤمنانی علی دعاء من مر بہم، فرمایا جو شخص یہاں سے گزرتے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ کے 2 فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اب ذرا جگہ دیکھیں، جگہ کی اہمیت دیکھیں، نسبت دیکھیں، رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان کوئی شخص کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، حالت یہ ہو فصلہ نماز پڑھ رہا ہو، بسامہ اور وہ روزہ دار بھی ہو، روزہ بھی رکھا ہو، نماز بھی پڑھ رہا ہو، ثم لقی اللہ، اسے اسی حالت میں موت آ جائے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ اب دیکھیں اس کے ظاہری اعمال کیسے ہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ دار بھی ہے، خانہ کعبہ بھی ہے، خانہ کعبے کی وہ معزز ترین جو باہر والی جگہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان والی جگہ بھی ہے، اتنی
عظمتوں اور فضیلتوں والی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزہ دار بھی ہو، لیکن دل کی کیفیت یہ ہے وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، لیکن اس کے دل میں آل رسول کا بغض، ان کی دشمنی، ان کے لیے نفرت موجود ہے، اللہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ منہ پہ دے مار کے اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ آل رسول سے بغض رکھتا ہے۔ آل رسول سے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے نہ رب راضی ہوتا ہے، نہ رب کا محبوب راضی ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آل رسول سے کتنی تھی، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انہم خرجوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام دعوا لہ، کسی صحابی رسول نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی، دعوت قبول کرنی چاہیے۔ کوئی بندہ خلوص سے آپ کو دعوت دیتا ہے کھانے پینے کی تو ضرور قبول کیا کریں کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اس کے گھر کی طرف چل پڑے تو حضرت یعلا بن مرہ کہتے فَإِذَا حسین یلعب فی السکہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں کھیل رکھے تھے۔ سکہ کہتے ہیں وہ گلی جس کے دونوں طرف کھجوروں کے درخت ہوں، لمبے لمبے کھجوروں کے درخت تھے، درمیان میں کچھ بچوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیل رکھے تھے۔ قال فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے تھوڑے سے آگے جا کے آگے چلے گئے، وبسط یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا نواسا ہو، آپ کا پوتا ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم اپنی محبت اور پیار کو کمپیریزن کرنے کے لیے، موازنہ کرنے کے لیے، ہم اپنے پیار کو ناپنے اور تولنے کے لیے اس طرح باپ یا دادا یا نانا اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ دوڑتے ہوئے آپ کے سینے کے ساتھ لگ کے آپ کو ٹھنڈ ڈال دیتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ وہ آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں بجائے آپ کے سینے کے لگنے کے دائیں بائیں بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ فجعل الغلام یفر ہا ہنا و ہا ہنا، حضرت امام حسین نے کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑنا شروع کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اٹھے، امام حسین کے پیچھے دوڑ رکھے ہیں۔ وَيُدَاهِقُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پکڑ رکھے ہیں اور ساتھ سرکار مسکراہٹیں بھی بکھیر رکھے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں کیسا وہ کمال کا منظر ہوگا جب ننھا شہزادہ آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رکھے ہوں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حتی اخذہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے امام حسین کو پکڑ لیا۔ اب پکڑنے کے بعد جو محبت بڑا انداز تھا آپ کا وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فجعل احدی یدیہ تحت ذقنہ والاخری فی فاس راسہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا، ایک ہاتھ آپ کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا، دایاں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا اور بایاں ہاتھ آپ کے سر کے پیچھے یا گدی میں یعنی پیچھے سر کے آپ نے رکھ دیا۔ جب اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ یا نور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل سامنے تھا، صحابہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے تھے، کہتے فقبلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو بوسے دینا شروع کر دی، چومنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی 3 شانیں بیان کی، 3 جملے آپ کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ نمبر 1 فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، لوگوں سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو بدیہی ہے کہ جو نواسا ہوتا ہے وہ نانے کی آل سے ہوتا ہے اور اسی سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے، یہ بات تو سب کو سمجھ ہے، لیکن سرکار کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نصاب تھی، ایک مکمل پیٹرن تھا، زندگی گزارنے کا مکمل ایک ضابطہ حیات تھا۔ فرمایا کہ اگر تم نے میری زندگی کا وہ پہلو جس میں میدان جنگ میں ایک جابر حکمران ہو اور بہادری کا مظاہرہ دیکھنا ہو، بہادری کے جوہر دیکھنے ہو، شجاعت کو دیکھنا ہو، بہادری کو دیکھنا ہو، تو میدان کرب و بلا میں میرے اس نواسے حسین کو دیکھ لینا۔
یہ سرکار کا حسین سے ہونے کا مطلب ہے۔ پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا قیامت تک جو بھی حسین سے محبت کرے گا میرا رب بھی اس سے محبت فرمائے گا۔ پھر فرمایا حسین صبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے نواسا ہے۔ اور صبت کا دوسرا جو معنی ڈکشنری کے اندر وہ آپ کے سامنے عرض کروں، صبت کہتے ہیں کہ ایسا درخت جس کی شاخیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں۔ مطلب میدان کرب و بلا میں حضرت امام حسین کے 3 بیٹے، تینوں کا نام علی تھا، بڑے کا نام بھی علی، درمیانے کا نام بھی علی، چھوٹے کا نام بھی علی۔ اس سے پتہ چلا کہ اپنا جو قریبی جو بزرگ ہوتے ہیں نیک ان کے نام پہ اگر نام بار بار بھی رکھ لیا جائے تو یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آج ہمارے یہاں اگر پتہ چل جائے کہ ہمارے خاندان میں فلاں ایک بچے کا نام علی ہے تو وہ دور جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کا نام نہیں رکھتے ہیں۔ نیک لوگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھیں، ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، بچے کی شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ بیٹیوں کے نام، بیٹوں کے نام، بزرگ ہستیوں کے نام پہ رکھا کریں، ان کا اثر ضرور بدنے کی ذات پہ ہوتا ہے۔ تو بڑے بیٹے کو پکارنے کے لیے علی اکبر، درمیانے کو علی اوسط اور چھوٹے کو علی اصغر کہتے تھے۔ علی اکبر بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے، علی اصغر وہ بھی ننھے منھے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ علی اوسط جن کا نام لقب زین العابدین تھا وہ اکیلے شہزادے تنہا بچے تھے، ایک شہزادے میدان کربلا میں بچے۔ لیکن آج حسین ایک درخت تھا، اس کی شاخیں پوری دنیا میں جس ملک میں مسلمان موجود ہوں گے کوئی نہ کوئی سید زادہ امام حسین کا پھول وہاں تمہیں ضرور نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی وہاں پہ پھول اپنی خوشبوئیں بکھیرتا ہوا تمہیں نظر ضرور آئے گا۔ عزیز سامعین محترم، آئیں اس آل رسول کے خاندان سے اگر اپنا تعلق مضبوط بنا لیں، یہاں دل کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ یہاں اس خاندان کا وسیلہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے رائٹر قدرت اللہ شہاب کے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کی بننے کے تھوڑی دیر بعد ان کا یہ دور تھا اور انتہائی ویل ایجوکیٹڈ یہ بندے تھے۔ ان کی اتنی موٹی یہ کتاب ہے شہاب نامہ، پاکستان میں سب سے بڑی جو آٹو بایوگرافی ہے، آپ بیتی ہے، انہوں نے یہ لکھی ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پہاڑی علاقے میں سیر کرنے کے لیے گیا، تو وہاں جمعے کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، تو ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی تھی۔ تو ہمیں قریب کوئی مسجد نظر نہ آئی، نیچے ایک وادی میں مسجد نظر آئی جو پرانے دور کی نظر آ رہی تھی۔ کہتے میں نے اپنے دوستوں سے کہا چلو وہاں پہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ وہاں جا کے ہم نے دیکھا کہ علامہ صاحب جو پرانے دور کے قصے وہ بیان کر رہے تھے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کوئی ایک موضوع ان کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے لیکن ان کی آواز میں درد تھا۔ دوران گفتگو، دوران تقریر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ صحابہ کرام جب بھی ان کا کوئی کام پھنس جاتا، کوئی کام ان کا رک جاتا، اب ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے سے کتراتے کہ سرکار پتہ نہیں قبول کریں یا نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی بھی کام پڑتا، کام کروانا ہوتا تو سیدھا سیدہ کائنات کے در پہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں جا کے وہ اپنا معاملہ پیش کرتے کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ سفارش کر دیں ہماری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی انکار نہیں فرماتے تھے۔ تو کہتے جو بھی واقعہ، جو بھی کام کروانا تھا سیدہ کائنات کے در پہ جاتے اور آپ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرما لیتے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ واقعہ سنا بڑے ہی درد بھرے انداز میں انہوں نے سنایا۔ کہتے جب جمعے کی نماز مکمل ہوئی تو میں نے وہاں پہ 2 نفل ادا کیے۔ نفل ادا کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میں نہیں جانتا کہ یہ واقعہ کس حد تک سچا ہے، کس حد تک سچا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا دل اس بات پہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے علامہ صاحب نے تیرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے بارے میں گفتگو کی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمالات رکھتی ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں میں عرض کرتا ہوں مالک اپنی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ کائنات آپ کی روح مبارک کو اجازت دے
کہ میں ان کی بارگاہ میں اپنی ایک سفارش پیش کر سکوں، اپنا ایک کام پیش کر سکوں کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں تاکہ سرکار نظر کرم فرما دیں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے جو عرض پیش کی، دعا کی، میں نے کہا کہ سیدہ کائنات سرکار کی بارگاہ میں یہ دعا فرما دیں، یہ التجا پیش کر دیں کہ میں حق کی راہ کا متلاشی ہوں، میں حق کی راہ پہ چلنا چاہتا ہوں، سلوک کی منزل طے کرنا چاہتا ہوں، یعنی دوسرے سادہ لفظوں میں میں اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار کی بارگاہ میں میری یہ ریکویسٹ پیش کر دیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی، اس کے بعد ہم سیر پہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ والا جو میں نے معاملہ کیا تھا، جو دعا کی تھی، میرے گھر میں، گھر والوں میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ 5-7 ہفتے گزر گئے۔ کہتے پھر کیا ہوا، 7 سمندر پار میری ایک بھابھی رہتی تھی جرمن کی، میرے بڑے بھائی ادھر گئے تھے، انہوں نے اس سے نکاح کیا، وہ مسلمان ہوگی، بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ کہتے میں نے ان کا ایک خط میرے پاس آیا، خط میرے پاس موصول ہوا، اور انہوں نے وہ خط جو سیدہ کائنات کے الفاظ تھے وہی الفاظ لکھ کے میری بارگاہ میں بھیج دیے، میرے پاس بھیج دیے۔ وہ الفاظ کیا تھے وہ میں الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ خط میں یہ تھا کہ the other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the holy prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم in my dream۔ کہتے کہ پچھلی رات میری قسمت کا ستارہ چمکا، میں نے سیدہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے خواب میں دیکھا۔ یہ وہ جرمن بھابھی اپنے خط میں بتا رہی ہیں، سیدہ کائنات ان کو خواب میں ملی، اور پھر انہوں نے کہا کہ she talked to me most graciously and said، بڑے ہی مشفقانہ انداز میں، پیار بھرے لہجے میں سیدہ کائنات نے مجھے فرمایا کہ جا کے کہہ دو کہ tell your brother in law قدرت اللہ شہاب that I have submitted his request to my exalted father، کہ جا کے قدرت اللہ شہاب جو تمہارا برادر ان لا پاکستان میں رہتا ہے، جا کے ان کو بتا دو کہ ان کی درخواست میں نے سونے مدینے والے کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے، میں نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو خط کے سیدہ کائنات نے یقیناً یہ انگلش کے اندر کہے ہوں گے، آپ نے یہ انگلش کے اندر فرمایا ہوگا، ظاہر ہے وہ جرمن والی عورت جو ہیں وہ اردو نہیں جانتی ہوگی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے ان کی درخواست پیش کر دی ہے that he has very kindly accepted it۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے محبت بڑے انداز میں ان کی درخواست کو قبول بھی فرما لیا ہے۔ اب قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی بزرگ ہستی ہیں، خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہاں پہ ایک بزرگ ہستی طواف کر رہی ہیں۔ کہتے جیسے ہی میں نے ان کو دیکھا تو میرا دل بھی ان کی طرف کھینچا چلا گیا، میں قریب گیا، میں نے جا کے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں قطب الدین بختیار کاکی ہوں، خواجہ معین الدین چشتی میری کہ آپ وہ مرید تھے۔ کہا کہ میں جناب قطب الدین بختیار کاکی ہوں۔ عرض کیا کہ حضور میں آپ سے اکتساب فیض کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، کہنے لگے قدرت اللہ شہاب تو اس راہ کا متلاشی تو تھا، لیکن تیرا یہاں پر پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن جس بارگاہ سے تیری سفارش ہوئی ہے ہمارے اس بارگاہ میں سر تسلیم خم ہیں، ہم تیری اس ریکویسٹ کو قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں مجھے خواب میں وہ باتیں آنے شروع ہوئیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 90 کے نام پہ ایک انتصاب کیا، ڈیڈیکیٹ کیا ہے کتاب کو۔ 90 سے مراد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ پھر خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا، میں خط لکھتا تکیے کے نیچے رکھتا، صبح کے وقت تکیے کے نیچے اس کا جواب پڑا ہوتا تھا، میں خط لکھتا الماری میں رکھتا، وہاں خط کا جواب پڑا ہوتا تھا، کئی دفعہ میں خط لکھتا بھی ہوا میں گھومتا ہوا جاتا، اس کا جواب بھی میرے پاس آ جاتا تھا۔ کہتے اس طرح میری تربیت ہوتی رہی۔ یقین مانے یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، آج بھی اگر آپ کے کوئی کسی کا جائز کام ہے، میں آپ سے عرض کروں یہ تحفہ سمجھتے ہوئے لے جائیں، 2 نفل ادا کریں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی آل کے اوپر درود و سلام کے گجرے نشاور کریں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مالک سیدہ کائنات کی روح کو کروڑہ پردوں میں چھپاتے ہوئے ہماری طرف متوجہ فرما، پھر آپ کی بارگاہ میں وہ دعا پیش کریں، اپنی التجا پیش کریں کہ سیدہ کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری یہ دعا پیش کر دیں، سرکار نظر کرم فرمائیں۔
انشاءاللہ یقین کامل ہوگا تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ عزیز سامعین محترم، یہ وہ در ہے جہاں پہ دنیا بھی ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے۔ خود بھی آل رسول سے محبت کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اپنی اولادوں کو علموا اولادکم محبت آل رسول اللہ، آل رسول کی محبت اپنے بچوں کو سکھایا کرو۔ بتاؤ بیٹا جتنے مرضی بڑے بن جاؤ، لیکن جب کبھی سید زادہ سامنے آ جائے تو پگڑی اتار کے قدموں میں رکھ دینا۔ یہ سرکار کی نشانیاں ہیں، یہ حضور کے تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم سے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو سچا سید زادہ نظر آئے تو اس پیار اور محبت کے ساتھ ان کے دست بوسی کر لینا کہ اس کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔